بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری دوسری طرف بن حدد اور یکتان بن سلوم دونوں چند روز تک جلعاد میں قیام کر کے وہاں کے نظم و نسق کو اپنے طور پر درست کرتے رہے۔ جلعاد اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کا بڑا اہم علاقہ تھا جس پر بن حدد قابض ہو گیا تھا، کیونکہ اخیاب میں اس وقت بن حدد سے ٹکرانے کے لیے طاقت اور قوت نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے مرکزی شہر میں دبا چھپا رہا۔ کیونکہ دمشق کا بادشاہ بن حدد جلعاد کے علاقے کے سارے انتظامات درست کرنے کے بعد اور وہاں حفاظت اور نظم و نسق کی خاطر اپنے لشکر کا ایک حصہ چھوڑ کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ بن حدد ایک فاتح کی حیثیت سے دمشق میں داخل ہوا تو اس کی عوام نے فقید المثال استقبال کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے چونکہ دمشق کے لشکر کو اخیاب کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا تھا اور وہ نقصان بھی بن حدد کی غلطی کی وجہ سے تھا، اس بار بن حدد نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کو شکست دی تو اس کی عوام کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بڑے بڑے طبل اور دفیں بجاتے ہوئے دمشق کے لوگوں نے بن حدد کا استقبال کیا تھا۔ ادھر جس وقت بن حدد فاتح کی حیثیت سے دمشق میں داخل ہو رہا تھا، یکتان بن سلوم اپنے قبیلے کے لشکر کے ساتھ دمشق کے نواح میں جبل کاسیون کے دامن میں اپنے قبیلے میں داخل ہوا۔ جو ہی اس کے قبیلے نے دیکھا کہ یکتان بن سلوم اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آیا ہے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جس طرح دمشق کے لوگوں کو بن حدد کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مخبروں نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ بن حدد نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کو بدترین شکست دینے کے بعد اس کے علاقے جلعاد پر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح یکتان بن سلوم کے قبیلے میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یکتان بن سلوم اور بن حدد کامیاب رہے ہیں، لہٰذا یکتان بن سلوم کا قبیلہ بھی اپنے فاتح لشکر کا استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ چنانچہ یکتان بن سلوم جب اپنے قبیلے کے پاس آیا تو قبیلے کے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان سب اپنے خیموں سے نکل کر دفیں بجاتے گیت گاتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے تھے۔ استقبال کرنے والوں میں ایمن، دیسان اور سلمون پیش تھے۔ قبیلے کے خیموں کے پاس آ کر یکتان بن سلوم، اس کے سالار اور لشکری اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، اس لیے کہ سامنے قبیلے کا سردار زومنس اور اس کے قبیلے کے دوسرے سرکردہ لوگ اور سالار کھڑے تھے۔ سب آگے بڑھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باری باری یکتان بن سلوم سے ملے اور اسے اس کی اس شاندار کامیابی اور فوز مندی پر مبارکباد دینے لگے تھے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تب آہستہ آہستہ ہچکچاتی ہوئی، تول کر قدم رکھتی ہوئی ایمن یکتان بن سلوم کے پاس گئی اور بڑی آہستگی اور رازداری میں سے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کی اس شاندار فتح پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ایمن کے ان الفاظ پر یکتان بن سلوم بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور ایمن کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر دیسان اور سلمون بھی اس کے قریب آئے اور فتح مندی پر اسے مبارکباد بھی دی۔ اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ یکتان بن سلوم سے ملنے لگے تھے۔ اس دوران قبیلے کے سردار زومنس اور دوسرے سرکردہ لوگوں نے دیکھا کہ قبیلے کے لشکر کے پیچھے دور دور تک بار برداری کے جانور کھڑے تھے اور وہ سارے سامان سے لدے ہوئے تھے۔ بار برداری کے ان جانوروں کو کچھ دیر تک زومنس اور دوسرے لوگ حیرت اور تعجب سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ زومنس اور دوسرے لوگ ایک بار پھر یکتان بن سلوم کے پاس آئے۔ اس موقع پر زومنس نے یکتان بن سلوم کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، ابن سلوم میرے بیٹے، یہ اپنے لشکر کے پیچھے جو بار برداری کے جانور بھاری بھرکم سامان سے لدے کھڑے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جانور کس کے ہیں؟ ان کے اوپر جو سامان لدا ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ جواب میں ہلکا سا تبسم اس موقع پر یکتان بن سلوم کے چہرے پر نمودار ہوا، یہاں تک کہ وہ زومنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ سامان ہمارا اپنا ہے، بار برداری کے یہ جانور اور ان پر لدا ہوا سامان ہماری ملکیت ہے، اور ان بار برداری کے جانوروں کے پیچھے بھیڑ بکریوں پر مشتمل ایک ریوڑ بھی ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان بن سلوم رکا اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ زومنس مزید کچھ پوچھنا چاہتا ہے تب اس نے خود ہی دوبارہ کہنا شروع کیا، دراصل جس وقت میں اور بن حدد نے اپنے لشکر کے ساتھ جا کر سرحدوں پر قیام کیا تھا تو اس کے دوسرے دن ہمیں یہ خبر ملی کہ اسرائیل کا بادشاہ اخیاب بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر سامرا سے نکلا ہے۔ شروع میں اخیاب کا یہ ارادہ تھا کہ وہ بن حدد کے علاقوں میں داخل ہو کر دور تک ترک تاز کرے گا، لیکن جس وقت وہ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے اس کے مخبروں نے خبر دی کہ بن حدد اپنا لشکر لے کر سرحدی علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ یہ خبر سن کر اخیاب نے بن حدد کی طرف بڑھنے کی اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس دوران مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اخیاب سے یہ ٹکراؤ اور لڑائی اسی کی سرزمینوں میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے سرحدی علاقے سے کوچ کیا اور اخیاب کے علاقوں میں جا کر پڑاؤ کر لیا۔
پھر اخیاب بھی ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کر گیا۔ آخر جب دونوں لشکروں کے درمیان لڑائی ہوئی تو اخیاب کو ہم نے بدترین شکست دی اور وہ شکست اٹھا کر اپنے مرکزی شہر سامرا کی طرف بھاگ گیا۔ یہ جس قدر جانور اور اس پر جو سامان لدا ہوا ہے یہ سارا اخیاب کے پڑاؤ سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ سارا سامان اور بار برداری کے جانور ہمارے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ ہم نے پیش قدمی کی اور اخیاب کے علاقے جلاد پر آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا۔ جلاد کے علاقوں سے مال غنیمت جو بن ہدد کو ملا وہ اپنے ساتھ دمشق لے گیا اور اخیاب کے ساتھ لڑائی کے دوران اس کے پڑاؤ سے جو سامان ملا تھا وہ بن ہدد نے میرے حوالے کر دیا۔ لہٰذا بار برداری کے یہ جانور، ان پر لدا ہوا یہ سارا سامان اور بار برداری کے جانوروں کے پیچھے جو بھیڑ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں وہ سب ہماری اپنی ہیں۔ بن ہدد کی یہ مہربانی ہے کہ یہ سارا سامان اس نے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ دمشق کی طرف آتے ہوئے راستے میں بن ہدد کے ساتھ میری تفصیل سے گفتگو ہوئی، جس پر میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ جس روز میں اپنے قبیلے میں پہنچوں گا اس کے اگلے روز میرا قبیلہ شمال کی طرف کوچ کر جائے گا اور آرمینا تک پہنچنے کے بعد پھر مصر کے جنوبی حصوں کی طرف جانے کے لیے اپنا سفر معمول کے مطابق شروع کر دے گا۔ بن ہدد نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کل ہم یہاں سے کوچ کر جائیں تاکہ قبیلے کے لوگ حسب معمول اپنا تجارتی لین دین جاری رکھ سکیں، کیونکہ اسی لین دین میں ہماری زندگی اور ہماری زیست کا دار و مدار ہے۔ تاہم بن ہدد کے کہنے پر میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آنے والے دور میں جب کبھی اخیاب نے بن ہدد سے ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم اپنے لشکر کے ساتھ بن ہدد کی مدد کو ضرور پہنچیں گے۔ زومنس اور قبیلے کے دوسرے لوگوں نے یقطان بن سلوم کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا اور اس کے اس فیصلے کو بھی سراہا تھا جو اس نے بن ہدد سے کیا تھا، یہاں تک کہ یقطان بن سلوم زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جس قدر سامان ہے یہ سارا آپ اپنی مرضی سے قبیلے میں بانٹیں اور جو پیچھے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں ان کی تقسیم بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ کے جواب میں زومنس کچھ دیر تک اپنی شہادت کی انگلی اپنے دانتوں میں لیے سوچتا رہا، ساتھ ہی کبھی وہ گہری اور تیز نگاہوں سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھ بھی لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہنا شروع کیا، ابن سلوم میرے بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں قبیلے کا صرف سردار ہوں اور ایک سردار کی حیثیت سے میری زندگی بالکل جامد اور تمہارے مقابلے میں بالکل غیر متحرک ہے، لہٰذا یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ بار برداری کے جانور اور ان پر لدا ہوا سامان اور پیچھے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، جس ادا جس انداز میں تم تقسیم کرو گے میرے بیٹے، تمہاری یہ تقسیم میرے اور سارے قبیلے کے لوگوں کے لیے آخری ہوگی اور کوئی بھی قبیلے کا فرد اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتجاج اور اعتراض نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زومنس رکا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ہاں میری ایک شرط ضرور ہے، مال غنیمت کی صورت میں جو کچھ تمہیں ملا ہے بیٹے، خواہ وہ بار برداری کے جانور ہوں یا ان پر لدا ہوا سامان یا پیچھے کھڑے ہوئے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، میں چاہوں گا کہ ان تینوں چیزوں میں سے سب سے بڑا حصہ تمہارا ہونا چاہیے۔ اگر تم نے میری اس تجویز سے اتفاق نہ کیا تو میں جانوں گا کہ تمہیں مجھ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں اور تمہیں میری کسی خوشی، میری کسی طمانینت کا احساس نہیں ہے۔ بیٹے، اب تم قبیلے کے لشکر کے سالار اعلیٰ ہو، میں نے کہا نا، ایک سردار کی حیثیت سے میں بالکل جامد اور غیر متحرک زندگی رکھتا ہوں۔ بیٹے، تم اس قبیلے کے محور، قبیلے کا ایک طرح سے ارتکاز ہو اور آنے والے دور میں کوئی بھی فیصلہ تمہاری رضامندی اور تمہاری منظوری کے بغیر نہیں ہوگا، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اپنے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے اس مال کی تقسیم تم خود کرو۔ زومنس جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں یقطان بن سلوم کہنے لگا، محترم زومنس، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو پھر ایک بات میری بھی مانیں، جرار کے علاوہ کچھ سرکردہ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر میں اس سارے سامان کی تقسیم منصفانہ طور پر کر سکوں۔ اس پر زومنس کہنے لگا، بیٹے، جرار کے علاوہ جس کسی کو بھی ساتھ رکھنا چاہو تم اپنے حکم سے رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم قبیلے کے سالار اعلیٰ ہو۔ اس موقع پر میں تم سے ایک اور بات بھی کہنا پسند کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا جرار اور قبیلے کے باقی سرکردہ لوگ اس سے اتفاق کریں گے۔ بیٹے، دیسان، سلمون اور ایمن، تینوں ماں، بیٹا اور بیٹی اس وقت گو ہمارے قبیلے کا ایک حصہ اور ہمارے قبیلے کی 3 اکائیاں ہیں، لیکن پھر بھی بیٹے ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں تم سے اس بات کی بھی امید رکھتا ہوں، بلکہ خواہش رکھتا ہوں کہ سب سے اچھا سامان جو تم پسند کرو وہ خصوصیت کے ساتھ ایمن کے لیے مختص کرنا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اول یہ کہ اس طرح اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ اس قبیلے کی ایک فرد ہے، دوم یہ کہ تمہارا اس سے رشتہ طے ہو چکا ہے، لہٰذا تمہاری کارکردگی کی وجہ سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے۔
اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ دیسان اور سلمون کو بھی خوب نوازا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ضوامنس رک گیا۔ دوبارہ ایک غائر نگاہ اس نے یقطان بن سلوم پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں اب خیمے کی طرف جا رہا ہوں۔ جرار کے علاوہ جس کو بھی تم نے ساتھ رکھنا ہے رکھو، اور اس سامان کی تقسیم کو آخری شکل دے دو۔ میرے بیٹے، جو سامان عورتوں میں تقسیم کرنا ہے، اس کی تقسیم کے موقع پر قبیلے کی سرکردہ عورتوں کے علاوہ ایمن اور دیسان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ یقطان نے اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد ضوامنس مڑ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ یقطان بن سلوم، ایمن، دیسان، قبیلے کی سرکردہ عورتوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس سارے سامان کو اپنے قبیلے کے گھروں میں تقسیم کرنے لگا تھا۔ اس سے اگلے روز قبیلے نے دمشق کے نواح سے شمال کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ سامرا کا بادشاہ اخیاب، اس کی ملکہ ایزبل اور اس کے بیٹے اخزیا اور یہورام ایک روز سامرا کے قصر میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اخیاب کا ایک محافظ وہاں آیا اور اخیاب کو تعظیم دینے کے بعد اپنے سر کو خوب خم کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں اہم خبریں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر اخیاب ہی نہیں، اس کی ملکہ ایزبل، اخزیا اور یہورام بھی چونکے تھے، یہاں تک کہ اخیاب نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر وہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں تو پھر انہیں روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر وہ محافظ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہی دو قاصدوں کو لے کر آیا جنہوں نے دمشق کے بازار میں ایمن، دیسان اور سلمون تینوں کو خریداری کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان کے دمشق میں ہونے کی اطلاع انہوں نے اخیاب کو دی تھی۔ ان دونوں مخبروں کو دیکھتے ہی اخیاب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ ملکہ ایزبل اور اس کے بیٹے بھی بڑے غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اخیاب نے ان دونوں کو مخاطب کیا، اس سے پہلے بھی تم دونوں میرے لیے اچھی خبریں لے کر آتے رہے ہو، اب بولو کس قسم کی خبر لے کر آئے ہو؟ اخیاب کے اس استفسار پر ان دونوں میں سے ایک اخیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، اس بار ہم ایک نہیں، آپ کے لیے دو بڑی اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ کیسی اہم خبریں؟ اس بار ملکہ ایزبل نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ ملکہ کے اس استفسار پر وہی مخبر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، پہلی خبر یہ کہ گزشتہ جنگ میں دمشق کے حکمران بن حدد کے ہاتھوں ہمیں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ اکیلے بن حدد کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک قوت کی طرف سے تقویت اور مدد ملی تھی، جس کی بنا پر وہ ہمیں شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اخیاب نے پوچھ لیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، وہ قوت خانہ بدوشوں کا لشکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کنانی خانہ بدوشوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ہمہ وقت گردش میں رہتا ہے، شمال میں آرمینا کی سرحدوں تک جاتا ہے، جنوب میں وہ مصر کے انتہائی جنوبی علاقوں تک جا کر پھر مڑتا ہے اور شمال کا رخ کرتا ہے۔ اس خانہ بدوش قبیلے میں ہزاروں جنگجو ہیں جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور کسی کو ان پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر وہ بڑی بے باکی اور بے خوفی سے شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال اپنے بار برداری کے ہزاروں جانوروں اور بھیڑ بکریوں کے اس سے بھی زیادہ جانوروں کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح گردش میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے وہ مخبر جب رکا، تب اس بار ایزبل نے پوچھ لیا، ایک خبر تو یہ ہو گئی کہ اکیلے بن حدد نے ہمیں شکست نہیں دی، بلکہ ہماری شکست کا باعث کنانیوں کا وہ قبیلہ ہے جو آرمینا سے مصر کی جنوبی سرحدوں تک خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس قبیلے سے بھی ہم نمٹ لیں گے۔ اب تم دوسری خبر کہو۔ جواب میں وہ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، خاتون محترم، دوسری خبر اس سے بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ دیسان، سلمون اور ایمن تینوں نے اسی قبیلے کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ جس وقت ہم نے ان تینوں کو دمشق کے بازار میں خریداری کرتے دیکھا تھا اور واپس آ کر آپ کو اس کی اطلاع کی تھی، اس وقت ہمیں یہی شک گزرا تھا کہ شاید دمشق کے بادشاہ بن حدد کے ہاں ان تینوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ لیکن بعد میں دوبارہ دمشق جا کر جب ہم نے بڑی رازداری سے اس سے متعلق تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بن حدد نے انہیں پناہ نہیں دی، اور نہ ہی بن حدد کو دمشق میں ان کے قیام کی خبر ہے۔ لہٰذا ہم پھر اس کام کے لیے لگ گئے، اور آخر ہم یہ راز جاننے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس کنانی خانہ بدوش قبیلے میں ہی پناہ لے رکھی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ ان کنانیوں کو یہ خبر ہے کہ ان تینوں کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہے کہ اپنی جانیں بچا کر وہ یہاں سے بھاگے ہیں۔ ہم ابھی تک یہ جاننے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے کہ کس بنیاد پر انہوں نے اس قبیلے میں قیام کر رکھا ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال جو دو خبریں ہم لائے ہیں وہ ہم نے آپ سے کہہ دی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اخیاب ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جاؤ، آرام کرو، اس کے بعد پہلے کی طرح اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اخیاب کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ان مخبروں نے اخیاب، ملکہ ایزبل اور اس کے بیٹوں کو تعظیم دی، پھر وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے
और कसर के इस कमरे से निकल गए थे। दोनों के जाने के बाद कसर के इस कमरे में, जिसके अंदर अख्याब, एजबल और इनके बेटे बैठे थे, कुछ देर तक गहरी और उदास किस्म की खामोशी तारी रही। फिर अख्याब ने गर्दन सीधी की और अपनी मलका एजबल की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो खाना बदोश कबीला हर बार तो हमारे मरकजी शहर सामरा के पास से नहीं गुजरता, इसलिए कि वो समंदर के किनारे किनारे ही शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल की तरफ निकल जाते हैं। अमूमन यरूशलेम के पास से गुजरते हुए वो जनूब की तरफ और शुमाल की तरफ चले जाते हैं। इन्हीं राहों पर वो अपने लिए उम्दा चरागाहों की तलाश में रहते हैं। हाँ, अगर वो सामरा की तरफ आएं तो पहले इनके कबीले का जायजा लिया जाएगा कि इनके अंदर दीसान, एमन और सलमून हैं भी कि नहीं। साथ ही इन्हें यह भी तंबीह की जाएगी कि अगर इन तीनों ने इनके यहाँ पनाह ले रखी है तो पनाह देने और पनाह लेने की बुनियाद भी देखी जाएगी, और ये भी मुतालबा किया जाएगा कि इनको हमारे हवाले किया जाए और हम इनसे कोई तारुज़ न करेंगे। लेकिन ऐसा हम इस वक्त कर सकते हैं जब वो हमारे मरकजी शहर सामरा के पास से गुजरें, और अगर हम वैसे ही अपने लश्कर को हरकत में लाकर इन पर हमलावर होने के लिए निकल जाएं तो वो दमिश्क के बादशाह बिन हुदद के इत्तेहादी हैं। हमने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर बिन हुदद अपने इन इत्तेहादियों की मदद के लिए मैदान में आएगा और हम पर हमलावर होकर हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कहने के बाद अख्याब को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी मलका एजबल बोली और कहने लगी, इस सिलसिले में आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम बराह रास्त अपने लश्कर के साथ इन पर हमलावर ना होंगे, ना इन पर ज़र्ब लगाएंगे। हम पस मंजर में रहेंगे और अपना काम भी निकालेंगे। अगर हम बराह रास्त इस कुनानी कबीले पर हमलावर होते हैं तो फिर हमारे लिए खतरात बढ़ जाएंगे और बिन हुदद यकीनन हम पर हमलावर होकर हमारी तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाएगा। इसलिए कि अभी तक हमने अपनी गुज़िश्ता कोताहियों का इजाला नहीं किया और ना ही गुज़िश्ता जंग में जो हमारा नुकसान हुआ है इसे हमने पूरा किया है। लिहाजा इन हालात में हम बिन हुदद की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। इस सिलसिले में मेरे सामने बड़ा आसान तरीका है। मैं आज ही तेज रफ्तार कासिद सैदा शहर में अपने भाई वदान की तरफ रवाना करती हूँ और इस सारी सूरत हाल से इसे आगाह करती हूँ। वो बड़ी आसानी से इस मामले से निमट लेगा, इसलिए कि वो खाना बदोश कबीला सैदा और सौर शहरों के पास से गुजरकर शुमाल और जनूब की तरफ रवाना होता है। अगर दीसान, सलमून और एमन तीनों ने इस खाना बदोश कबीले में पनाह ले रखी है, फिर मेरा भाई तीनों को वहां से हासिल करके और गिरफ्तार करके हमारी तरफ रवाना कर देगा। और अगर उन्होंने इस कबीले में पनाह नहीं ले रखी तब भी मैं अपने भाई से कहूंगी कि इस कबीले पर हमलावर हो और इनकी अस्करी ताकत को कुचल कर रख दे, ताकि आने वाले दौर में वो हमारे खिलाफ दमिश्क के बादशाह बिन हुदद की मदद न कर सकें। यहाँ तक कहने के बाद एजबल जब खामोश हुई तब किसी कदर खदशात का इजहार करते हुए अख्याब कहने लगा, एजबल, ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है। मैं तो कहता हूँ दीसान, सलमून और एमन को भूल जाओ। वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो यहाँ से भाग चुके हैं। इन्हें अपनी जिंदगी बसर करने दो। हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अख्याब के इन अल्फाज पर गुस्से और गजबनाकी में एजबल चील की तरह झपट पड़ी और कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने यहाँ रहते हुए मेरी मौजूदगी में बाल देवता के मुतालिक वो खराफात कही थी जिन्हें बाल देवता का कोई मामूली पैरोकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मैंने बाल देवता के बुत के पास जाकर और इस पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मैं इन तीनों के कत्ल का एहतमाम जरूर करूंगी, और जब तक मैं इन तीनों को कत्ल नहीं कर लेती मुझे ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल नहीं होगा और ना ही मेरी कसम पूरी होगी। एजबल चूंकि अख्याब पर छाई हुई थी, लिहाजा अख्याब उसके इन अल्फाज का कोई जवाब न दे सका। यहाँ तक कि उसने अपने पहलू में बैठे अपने बेटे यहूराम की तरफ देखा और कहने लगा, बेटे तुम भी बोलो, अपने ख्यालात का इजहार करो। अख्याब के ये अल्फाज सुनकर यहूराम के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। उसके बाद वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहने लगा, मेरे ख्याल में मेरे बाप ने जो कुछ कहा है यही दुरुस्त है, इसी पर अमल करना चाहिए। यहूराम के इन अल्फाज के जवाब में एजबल ने खा जाने वाले अंदाज में अपने बेटे की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मैं तुम्हें बुज़दिल बनता नहीं देख सकती। वो तीनों हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन ख्वाह मामूली भी हो, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लिहाजा इनका काम तमाम करना अब हमारी जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। यहाँ तक कहने के बाद एजबल जब रुकी तब अख्याब ने कुछ सोचते हुए एजबल की तरफ देखा, फिर कहने लगी, एजबल, अगर तुमने ये काम करना ही है तो फिर ऐसा करो कि अपने भाई को ये पैगाम भिजवाओ कि पहले इस कबीले की तलाशी ली जाए, लेकिन तलाशी भी बड़े आराम और नरमी से ली जाए। अगर इनका घेराव करके सख्ती के साथ इन पर तलाशी मुसल्लत की गई तो वो मुकाबला कर सकते हैं और तुम्हारे भाई को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस पर एजबल ने खा जाने वाले अंदाज में अख्याब की तरफ देखा और कहने लगी, ये कैसे और क्यों कर मुमकिन है? मेरा भाई लबनान के अनगिनत शहरों का हुक्मरान है
اور اس کے سامنے اس خانہ بدوش قبیلے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بہرحال آپ لوگ مطمئن رہیں، میں آج ہی قاصد بھجواتی ہوں اور میرا بھائی اس معاملے میں اس خانہ بدوش قبیلے سے خوب نپٹے گا اور ان کے اندر سے دیسان، ایمن اور سلمون کو نکال کر یقیناً اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ہماری طرف روانہ کر دے گا۔ اخیاب، اخزیا اور یہونام تینوں باپ بیٹا جو کہ ایزبل کے سامنے بالکل بے بس تھے، لہٰذا خاموش رہے۔ چنانچہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت ایزبل اسی روز حرکت میں آئی اور اس نے تیز رفتار قاصد سیدا شہر میں اپنے بھائی ودان کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ ملکہ ایزبل کے 3 قاصد ایک روز سیدا شہر میں داخل ہوئے۔ سیدا جبل لبنان کے دامن میں واقع ہے اور بقول مورخین ساحل بحر کا ایک قلعہ بند شہر ہے۔ اس شہر سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ بیروت سے اگر کوئی چلے تو سیدا شہر آئے، جو خود بھی سمندر کے کنارے آباد ہے، تو وہ دیکھے گا یہاں کثرت سے پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ شہر کی بہت اچھی پتھر کی فصیل اور 4 دروازے ہیں۔ اب اس کی جامع مسجد بڑے عمدہ طور پر اور خوب بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر رنگین منقش چٹائیوں کا فرش ہے۔ بازار اس شان سے آراستہ ہیں کہ مشہور سیاح ناصر خسرو کا کہنا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو اول میں نے دیکھا تو خیال کیا کہ شاید سلطان کی آمد یا خوشی کی خبر کے آنے کے باعث خاص طور پر شہر کی آرائش کی گئی ہے، مگر دریافت کیا تو لوگوں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہی یہ ہے کہ اپنے شہر کو ہمیشہ اسی طرح آراستہ پیراستہ رکھتے ہیں۔ شہر کے خیابان و باغ اس شان کے ہیں کہ آدمی دیکھ کر یہی کہے کہ کسی بادشاہ نے ترنگ میں آ کر عیش و تفریح کے لیے یہ چمن بنوائے ہیں۔ ان کے اندر روشیں بنی ہوئی ہیں اور زیادہ تر میوہ جات کے درخت ہیں۔ مورخ ادریسی اس شہر کے متعلق خبر دیتا ہے کہ شہر سیدا کنارے سمندر کے ساحل پر واقع ہے اور اس کے ارد گرد پتھر کی شہر پناہ ہے، جس کی بنیاد عہد جاہلیت میں ایک عورت نے ڈالی تھی۔ سیدا بڑا شہر ہے، یہاں کی منڈیاں نہایت بارونق اور اجناس با افراط ہیں، چاروں طرف باغ اور اشجار پھیلے ہوئے ہیں، پانی کی افراط ہے۔ مورخین عموماً سیدا کے علاقے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں وادی النہر واقع ہے، جو اپنی زرخیزی اور میوے کی افراط کے باعث مشہور ہے۔ دوسرا حصہ السربا کہلاتا ہے اور یہ زمین کا بہت ہی عمدہ حصہ ہے۔ تیسرے حصے کا نام کفر کیلا ہے اور چوتھے حصہ کا نام الرامی ہے۔ یہ اصل میں ایک ندی کا نام ہے جو پہاڑوں میں سے بہتی ہے۔ ان چاروں حصوں میں 600 سے زائد مواضع ہیں۔ سیدا کے باشندے وہ پانی پیتے ہیں جو ایک نہر کے ذریعے کوہستانی سلسلے سے لایا گیا ہے۔ خود شہر میں ایک مشہور چشمہ ہے جہاں فصل بہار میں خاص قسم کی جھینگا مچھلی ہوتی ہے، انگلی کے برابر لمبی، لیکن نر مادہ کے اعضائے مخصوص کے باعث الگ پہچان ہو جاتی ہے۔ انڈے رکھنے کے زمانے میں اسے پکڑتے اور سکھا رکھتے ہیں، پھر اوپر سے کھرچ کر خشک حالت میں اسے کھایا جاتا ہے، لیکن بعد میں پانی پی لینا ضروری ہے۔ یہ نہایت لذیذ اور طاقتور خیال کیا جاتا ہے۔ مشہور مورخ ابو الفت اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ سیدا دمشق کے ساحل پر سمندر کے کنارے آباد ہے۔ یہ قلعہ بند شہر ہے۔ سیدا سے دمشق کا راستہ 24 میل بنتا ہے۔ اس کے درخت اور ندیاں دیکھنے کے لائق ہیں۔ 1355 عیسوی میں ابن بطوطہ نے سیدا کی سیاحت کی۔ وہ اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ شہر میں میوہ جات، درختوں کی کثرت اور پیداوار میں انجیر، کشمش اور روغن زیتون کا ذکر کرتا ہے، جو عموماً مصر کو بھیجے جاتے ہیں۔ سیدا لبنان کے اہم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے علاوہ لبنان کے دوسرے شہروں میں ساحلی میدانوں اور مغربی ڈھلانوں کی نشیبوں میں وہ پھول با افراط نظر آتے ہیں جو بحیرہ روم کے قریبی علاقے سے مختص ہیں۔ درختوں میں زیادہ تر نمایاں کھجور، صنوبر، ببول، انگور، شہتوت، انجیر، زیتون، کیلا، سنگترا، مالٹا اور پھلوں کے علاوہ دوسرے درخت صنوبر ہیں، اور صنوبر نہایت خوش وضع درخت ہے۔ اس کی چوٹی پر گول چھتری ہوتی ہے۔ اہل لبنان اس کی لکڑی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلاً ہلکے درختوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بھاری شہتیروں کو ان کچے مکانوں میں چند سال پیشتر تک استعمال کرتے تھے جن کی چھتیں مسطح ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے شاہ بلوت اور صنوبر درخت بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں سدا بہار ہیں۔ خزاں میں پتجھڑ شروع ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بید، شمشاد، اخروٹ اور ایسے ہی دوسرے درخت موجود ہیں۔ مرطوب مقامات میں ببول بھی ہوتا ہے۔ اس سرزمین کے اندر 2 طرح کے کوہستانی سلسلے ہیں۔ ایک وہ کوہستانی سلسلے جو 1000 فٹ کی بلندی پر سمجھے جاتے ہیں۔ ان پر لبنان کے 2 نہایت خوبصورت درخت پائے جاتے ہیں، یعنی سرو اور دیودار۔ پہاڑوں کا جو حلقہ 6500 فٹ کی بلندی سے شروع ہوتا ہے، وہاں زیادہ تر درخت نہیں پائے جاتے، البتہ چھوٹے چھوٹے سرو اور دیودار، چھوٹے شاہ بلوت، چھوٹے چھوٹے
सदा बहार सनोबर मामूली झाड़ियाँ होती हैं और एक किस्म की बरबरी यानी छोटी सी झाड़ी जिसमें खुशनुमा फूल खिलते हैं। इस सरजमीन के दोनों कोहिस्तानी सिलसिलों के दरमियान जो जरखेज सतह मुर्तफा है, इसे एक अलग खित्ता समझना चाहिए। यहाँ पहले और दूसरे हल्के के बड़े हिस्से की तरह वो जिनसे पैदा होती हैं जो इंसान की खुराक हैं, मसलन गेहूं, जौ और बाजरा। ज़माना कदीम में दोनों लबनानी कोहिस्तानों, खुसूसन मगरबी कोहिस्तान पर घने जंगल थे। वो सब ईंधन, मकानों की तामीर और दूसरे मकासद के सिलसिले में कट गए। यही सबब है कि ऊंचे खित्तों के लिए ज़माना हाल में बंजर का लफ्ज़ राइज हुआ। लेकिन दरख्त पहले भी कटते थे और बाद में भी कटते रहे, क्योंकि यहाँ के जंगलात तक पहुँचना आसान था और ताकतवर हमसाया सल्तनतों मसलन वादी नील और वादी दजला और फरात में ये दरख्त नापेद थे। इस वजह से हमला आवर लबनान की तरफ बतौर ख़ास खींचे आते रहे और इन्हीं की ज़रूरतें पूरी करने में दरख्त नापेद हो गए। गुज़िश्ता सदी के तीसरे अशरे में मिस्र का बादशाह मोहम्मद अली पाशा इस तरह लबनान के दरख्तों से महसूर हुआ था जिस तरह इसके फ़िरौन पेशरो 4000 साल से भी पेशतर महसूर हुए थे। पहली जंग अजीम में दरख्तों की कटाई इस वजह से और बढ़ गई कि उस्मानी कारफरमा रेलें चलाने के लिए भी लबनान की लकड़ी बेपरवाह याना इस्तेमाल करते रहे। अंदाज़ा ये है कि जंग के पहले 3 साल में लबनान के 60% दरख्त कट गए। दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और फ्रांस के कारफरमा कोहिस्तान अत्तार की बुलंदियों पर मुतवज्जो हुए जहाँ दरख्त मौजूद थे। उन्होंने ये दरख्त काट कर साहिल के साथ साथ रेलवे लाइन बना दी। इसके अलावा इस सरजमीन का ख़ास तोहफा जैतून है। तारीख और अदब में दोनों दरख्तों को लबनान से ख़ास वाबस्तगी रही है, यानी जैतून और देवदार। जैतून मशरिक करीब का वो मुकामी दरख्त है। इसके अलावा इसके मुतालिक पहला जिक्र रासुश शमरा की खुदाइयों में 15वीं सदी कबले मसीह में मिलता है। तेल के जो मर्तबान खुदाइयों के दौरान मिले हैं वो भी इसी अहद से मुतालिक हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक फाख्ता अपनी कश्ती से गिरदोपेश का हाल मालूम करने के लिए उड़ाई थी। वो जैतून का ही एक पत्ता चोंच में लेकर लौटी थी। इस वक्त से जैतून निशाने अम चला आता है।